شراب خانے کھل رہے ہوں، بدمعاشیاں ہو رہی ہوں، ڈاکے پڑ رہے ہوں، عزتوں کو لوٹا جا رہا ہو، جان اور مال کی لوٹ مچی ہو، اور تم کہو کہ ہمیں کیا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کشتی میں سوراخ کر دیا گیا ہے، اور سوراخ کرنے والوں کا ہاتھ بھی نہیں روکا جا رہا، اور ہاتھ پکڑنے والوں نے پکڑا نہیں، یعنی جن کو ہاتھ پکڑنے کی قدرت تھی، یا وہ جانتے نہیں تھے یا جانتے بوجھتے انجان بنے بیٹھے ہیں، تو سب کے سب غرق ہو جائیں گے۔ یہی بات ہے جو حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ اگر منکرات کے ان شیوع پر کوئی بلا نازل ہوئی تو نیک اور متقی کہلانے والے بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ لہذا یہ کہنا بھی اس کو اپنی قبر میں جاؤ، بہت سے لوگ بیوی بچوں پہ بھی محنت نہیں کرتے، یہ سوچ کر کہ سب کو اپنی قبر میں جانا ہے۔ کوئی اپنی بیوی بچوں کو تکلیف میں دیکھ سکتا ہے آگ میں جلتا ہوا؟ پھر یہ کیسی محبت ہے؟ یہ محبت نہیں بلکہ یہ خود غرضی ہے کہ آدمی خود تو جیسے آدمی خود کھا رہا ہے، ایک آدمی بیٹھا ہوا اور بچے بھوکے بیٹھے ہیں، تو کوئی ہر آدمی کہے گا کتنا خود غرض سخت دل باپ ہے، یہ اکیلا کھا رہا ہے اور دوسروں کو، اپنے بچوں کو اور بیوی تک کو نہیں پوچھ رہا۔ تو اسی طرح یہ خود دین پہ چل رہا ہے اور نیک راستے پہ جنت کی طرف جا رہا ہے اور دوسروں کو لے کے نہیں جا رہا ہے، کوئی فکر نہیں، یہ بھی اسی طرح خود غرض ہے۔ اس کو لہٰذا اس کو اچھی طرح محنت کرنی چاہیے، پورا زور لگا لے، پوری قوت خرچ کرے، ایسی جگہ کہیں آنا جانا اس کا رکھے، لے کے جائے۔ کوئی لے کے جانا مشکل ہو تو کسی دیندار آدمی کو، کسی مولوی صاحب کو گھر میں بلا کے بیان کروائے، کسی نہ کسی طرح ضرور ایسا کام کرے جس سے ہدایت کی بات ان تک پہنچے، اور ان کو نمازی پرہیزگار بنانا یہ ہر آدمی کے سربراہ کے ذمے ہے۔ کلکم راع و کلکم مسئول، ہر آدمی راعی ہے، یعنی سربراہ جو ہے، تم میں تمہارا ہر سربراہ اپنے مامورات کا، جس امیر کا مامور سب کا امیر ہے وہ، اور اس کا ذمہ دار ہے۔ اسی طرح یہ تو ذمہ دار ہے، آگے دوست احباب کو جس سے بھی محبت اور تعلق ہے اس تک یہ بات پہنچانا ان کی محبت کا حق ہے۔ جس سے آدمی محبت کرتا ہے اس کے نقصان سے اس کو بچاتا ہے، تو یہ نقصان ہو رہا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم لوگ اس کو آخرت کے نقصان کو نقصان نہیں سمجھتے۔ اگر اس کو صحیح نقصان سمجھیں تو ضرور دوسروں تک یہ بات پہنچائیں گے کہ بھئی آپ فجر کی نماز میں کیوں نہیں آتے، فجر کی نماز پڑھیں۔ اسی طرح جو نماز پڑھتا ہے وہ داڑھی رکھنے کی اس کو کہیں، اسی طرح جو داڑھی رکھتا ہے وہ، بہت سے ایسے بھی ہیں داڑھی کے ساتھ تصویر کھنچا کے پوسٹر بھی لگائے ہوئے، بتائیں کہ یہ گناہ ہے۔ تصویر کے جو اختلافات ہیں وہ سب ڈیجیٹل تک ہیں، کوئی کہتا ہے تصویر ہے یا نہیں ہے، حاصل اس کا بھی یہی ہے کہ یہ خطرناک ہے اور اس پر بھی گناہ ہے۔ لیکن جو اختلاف ہے اس سے باہر نکلنے، پرنٹ ہونے کے بعد کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ یہ ناجائز اور گناہ ہے، لہذا یہ گناہ کر کے ہم کیا برکت حاصل کر رہے ہیں؟ اتنی بڑی سی تصویر جو ہے وہ لگائی ہوئی ہے، تو یہ سب اگر ہم بتائیں گے، ہو سکتا ہے ہمارے بتانے سے کسی کو بات اثر کر جائے اور اس کے اندر تبدیلی آ جائے، ہمارا بھائی غلط راستے سے رک جائے، جہنم کے راستے سے رک جائے ہمارا بھائی، ہماری بہن۔ کتنے حضرت والا کے پاس آ کے کتنے لوگوں کی اصلاح ہوئی۔ بہت سے لوگ اس سے ڈرتے ہیں، کھلے ہوئے گناہ پر کھلی نکیر کرنے سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ آدمی بات کر دے، بہت سی چیز ایک کسک لگ جاتی ہے، اس کا اثر دیر سے ہوتا ہے، لیکن ایک کسک لگ جاتی ہے کہ واقعی یہ میں غلط کر رہا ہوں، بس اتنا بھی کافی ہے، پھر بار بار کہتا رہے۔ حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے براہ راست حضرت والا سے فرمایا کہ میں نے ایک آدمی کو کہا، ایک دفعہ کہا کہ سگریٹ چھوڑ دو، دو دفعہ کہا سگریٹ چھوڑ دو، کہتا رہا اور لکھتا بھی رہا کہ میں نے اس کو 50 مرتبہ کہہ چکا ہوں، لیکن اس نے سگریٹ نہیں چھوڑا۔ پھر جو اس نے فرمایا کہ جس دن میں نے 101 مرتبہ کہا ہے اس نے سگریٹ چھوڑ دی۔ نصیحت ایمان والوں کو نفع دیتی، کبھی جلدی کبھی دیر سے، کبھی کم کبھی زیادہ، نفع تو ہوگا۔ اگر آدمی اخلاص کے ساتھ صحیح طریقے سے نصیحت کر رہا ہے تو ضرور فائدہ ہوگا، اس لیے چھوڑے نہیں۔ ہم نے اتنی دفعہ تو کہا، حکیم الامت کہیں پر تھے اور 2 آدمیوں کی بات سن رہے تھے، اور فرمایا کہ ایک آدمی کہہ رہا تھا اس میں سے کہ میں نے فلانے کو اتنی دفعہ نماز کے لیے کہا، اس نے مان کر ہی نہ دیا، یعنی نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، میں نے بھی چھوڑ دیا کہنا۔ اس نے دوسرے نے جواب دیا کہ وہ تو برائی کو سے نہ رکا، آپ اچھائی سے رک گئے، آپ نے اچھائی چھوڑ دی۔ حکیم الامت
نے اس بات کو نقل کیا اس عام آدمی کے ملفوظ کو کہ مجھے اس کی بات بہت پسند آئی کہ اس نے برائی نہ چھوڑی، آپ نے اچھائی چھوڑ دی، لہذا ہم بھی کہنا نہ چھوڑیں، ہم بھی کہنا نہ چھوڑیں، جب وہ نہ آئے طریقے بدل بدل کے، راستے بدل بدل کے، کبھی اس کو کہیں اجتماع میں لے جائیں، کسی اللہ والے کے پاس لے جائیں، کبھی کوئی کتاب دے دیں، پھر ہر وقت زبان سے نصیحت کام نہیں کرتی، کبھی اس کے ہمارا احسان صاحب دامت برکاتہم فرماتے کہ 2 گھنٹے کا بیان ایک طرف، ایک پیالی چائے ایک طرف، اس کی خدمت کرے، اس کو کھلائے پلائے، اس سے جو ہے بات دل میں اثر کرے گی، جب چائے جاتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ بات بھی اندر جائے گی، اترے گی، اکرام مومن، اکرام مسلم، اس سے بات اس کے دل میں جاتی، یہ فکر جب ہوگی تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے ساتھ دعا بھی کرے، یا اللہ میں اس کو اتنے عرصے سے میں کہہ رہا ہوں، حضرت والا کے سامنے مجھے وہ آدمی ابھی تک یاد ہے جو ایسے بیٹھتے تھے بالکل سامنے، حضرت کا بیان ہر دوسرے بیان میں ظاہری گناہ پر، داڑھی پر خاص کر بات ہوتی تھی، وہ سنتے تھے، حضرت نے کبھی الگ سے نہیں کہا تم سنتے ہو بیٹھتے ہو داڑھی نہیں رکھتے، لیکن جب انہوں نے داڑھی رکھی تو حضرت والا نے میر صاحب سے فرمایا کہ اس شخص نے مجھے 3 سال تک اللہ کے سامنے رلایا ہے، 3 سال تک یہ ایسی بیٹھا رہا، میں اس کے لیے دعا کرتا رہا۔ ایک اور صاحب کے بارے میں فرمایا ان کے لیے میں نے 8 سال تک اللہ تعالیٰ سے دعا کی، نام لے لے کے یہ حضرات دعا کرتے، جس پر کام کرتے ہیں اس سے دعا کرتے، ایک طرف جو ہے کسان بیج بوتا ہے، ہل چلاتا ہے، پھر دعا کرتا ہے یا اللہ ہر قسم کی آفت سے بچا لے، اس پر جلدی فصل اگ جائے، تو دونوں کام ہونا چاہیے، ایک طرف آدمی محنت بھی کرے، دوسری طرف دعا بھی کرے۔ ہم لوگ یا تو محنت کرتے ہیں اور یا تو دعا کرتے ہیں، دو میں سے ایک، محنت کرتے ہیں تو دعا نہیں کرتے، دعا کرتے ہیں تو بس دعا کر رہے ہیں، دوا کوئی نہیں کرتے۔ آج دیکھیے چند لوگوں نے دوا شروع کی، آج دنیا اسلام جاگ رہی ہے چند لوگوں کی دوا سے، خالی دعا اگر کرتے رہتے یہ سب حرم میں جا کے تو یہ حالات نہ ہوتے، پتہ چلا کہ کرنے کے کام کرنے سے ہوتے ہیں، دوا کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ امام صاحب سے آ کے کہے، یا اگر بالفرض وہاں پہ فون کر دیا اس کا بھائی بیت اللہ میں ہے، گاؤں عمرے پہ گیا ہوا ہے، امام صاحب سے کہو دعا کرا دیں، مریض کہاں ہے؟ مریض گھر میں پڑا ہوا ہے 105 بخار میں، یا دل کا دورہ ہے، لے کے نہیں جا رہے آپ، وہاں کی دعا تو سیدھی آسمان پہ جائے گی، کوئی بھی ایسا نہیں کرتا، وہاں بھی ہے پھر بھی پہلے ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں، تو دوا ہم پہلے کرتے ہیں، دعا تدبیر کے ساتھ دعا، دونوں چیزیں ہیں، تدبیر کے ساتھ دعا، ایک طرف تدبیر بھی ہو اور دوسرے اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی ہو، تو اپنے کام پہ نظر نہ ہو، نظر اللہ تعالیٰ پر ہو، ہدایت اللہ تعالیٰ کے قبضے میں، جب ہم دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر اوپر سے جب فیصلہ فرماتے ہیں تو ایسے ایسے لوگ صحیح ہو جاتے ہیں کہ جن کے بارے میں آدمی سوچ بھی نہیں سکتا، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے اور کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے۔ وہ فضیل ابن عیاض جو ڈاکہ ڈالتے تھے، اچانک کسی گھر میں داخل ہوئے اور یہ لوگ عرب تھے، وہاں وہ تلاوت کر رہا تھا کوئی سورہ حدید، الم یأنن الذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں پر وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے ڈر جائیں، لرز جائیں؟ بس کہا کہ بس وقت آ گیا، کیسی تلاوت ہوگی وہ اور کیسی ان لوگوں کی سمجھ ہوگی، بس گئے اور جا کے اپنی تلوار، جس سے جو بھی تھا شمشیر تلوار، اس کو توڑ دیا اور توڑ کے اپنے دوستوں سے کہا میں نے تو اللہ تعالیٰ سے دوستی کر لی ہے، توبہ کر لی ہے، تم لوگ میرے ساتھ رہنا چاہو تو رہو ورنہ اپنا راستہ لو۔ وہ لوگ بھی عجیب تھے، آج اگر کوئی ہو تو چلو تو ملا بن گیا، ہمیں بھی چکر میں پڑائے گا، انہوں نے بھی توبہ کی، وہ قصہ لکھا ہے شیخ نے، انہوں نے بھی توبہ کی، سب کے سب جو لوگ ڈاکے ڈالتے تھے پیدل حج بیت اللہ کے لیے چلے، کیونکہ اسی طرف رہتے تھے، کچھ فاصلہ تھا لیکن میلوں کا فاصلہ تھا، پیدل حج کے لیے چلے۔ پھر فاقے آتے تھے فضیل ابن عیاض پر، یہ نہیں کہا کہ جب ڈاکہ ڈالتا تھا تو بہت خوشحال تھا، اب جب ولایت اختیار کی آپ کا راستہ تو بھوکا مار رہے ہیں، بلکہ یوں کہا کہ یا اللہ یہ تو چیز آپ اپنے اولیاء کو دیتے ہیں، مجھے کہاں سے عطا فرما دیا آپ نے، یہ فاقہ تو آپ کے پیاروں کے گھر میں آتا ہے، آپ نے مجھے عطا فرما، 10 وقتوں کا فاقہ ہو گیا، لیکن صبر کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ویسا ہی نوازا بھی۔ لہذا کسی کو حقیر نہ سمجھے، لیکن محنت سب پہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس محنت کو اختیار کرنے کی توفیق عطا